عزیزان محترم، کرامات اولیاء یعنی اولیاء اللہ کی کرامات، اہل حق کے نزدیک کرامات اولیاء حق ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ کبھی بھی اہل حق کا اس میں اختلاف نہیں رہا ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت نہیں ہو سکتی۔ جیسے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزات کو ظاہر فرمایا تاکہ اہل باطل ان عقل کو حیرت میں ڈالنے والے معجزوں کو دیکھ کر اللہ کے دین کو قبول کریں، اسی طرح امت محمدیہ اور دیگر انبیاء کی امتوں کے اولیاء سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ سے ہوئی، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، مجتہدین سے، سلف صالحین سے، صوفیاء کرام سے، ان سب سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ کرامتوں کے سلسلے میں ہمارے یہاں دو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ایک تو سرے سے انکار ہی کر دیں کہ کرامت ہوتی نہیں، اور کوئی کرامت اگر کسی ولی کی بیان کی جائے تو ہنسی ٹھٹا اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن سے، حدیث سے ناواقف ہے، نابلد ہیں، انہوں نے گہرائی اور گہرائی سے قرآن و حدیث کو پڑھا نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جب کرامت بیان کرنے پہ آتا ہے تو ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتا ہے سرے سے جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا جسے سننے کے بعد جو بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ سیدھے سنیت ہی سے فارغ ہو جائیں، ہاتھ دھو دیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو 14ویں صدی ہجری میں ہمارے امام و پیشوا ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کی کتب سے، ان کی فکر سے، ان کی تعلیم سے میں اہل سنت و جماعت کا مذہب بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کا ریفرنس دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو گویا وہ بات اعلیٰ حضرت نے بریلی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے من سے لکھی ہے، بلکہ انہوں نے چونکہ وہ حدیث و قرآن کے زیادہ جاننے والے تھے تو انہوں نے حدیث و قرآن سے اس کی نظیریں پیش کی ہے، دلیلیں پیش کی ہیں۔ اور جب لوگ کسی چیز کی ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی مذہب ہے، یہ بریلوی مسلک ہے، تو ان بدبختوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ بات یا تو ہمارے عالم نے کہی ہو یا لکھی ہو، یا ہماری جماعت کے جو معتبر علماء ہے ان کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہو۔ کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب آئیے کرامات کے سلسلے میں، جیسا میں نے عرض کیا، زمانہ نبوت سے آج تک اہل حق کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں کرامت اس عجیب و غریب چیز کو کہتے ہیں جو ولی کے ہاتھوں ظاہر ہو، اور جیسے انبیاء علیہم السلام کے معجزے ہیں، سیم ٹو سیم کرامت اولیاء کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، اندھوں کو شفا دی، کوڑھیوں کو اچھا کیا، مادرزاد اندھوں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو یہ کرامت اولیاء سے بھی ممکن ہے۔ ہاں، دو چیزیں ایسی ہے کہ جو اولیاء سے نہیں ہو سکتی ہے بطور کرامت، اس یعنی نبی کا وہ معجزہ جو اس کی نبوت پر دلالت کرے، جیسے وحی کا اترنا، قرآنی آیت کا اترنا، آیت قرآنیہ کا اترنا، اس طرح کی کرامت اولیاء اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں، پس ولی کی کرامت خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی طویل سفر کو چند لمحوں میں طے کر لینا، یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہے۔ تو کرامت ان کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کے وصال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ کرامتوں کے منکر ہیں ان کے تعلق سے الفقہ الاکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کی شرح میں ارشاد فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ معتزلہ اور اہل بدعت کے کرامات اولیاء کا انکار کرنا کوئی اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر معتزلہ اور اہل بدعت اگر کرامات اولیاء کا انکار کریں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، لہٰذا جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب، وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب، وہ گمراہ ہے، کیونکہ کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے۔ اب وہ کرامات کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور کرامات جو ہیں وہ انبیاء سابقین جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے امت کی اولیاء سے بھی کرامتیں ہوئی ہیں۔ جیسے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، آصف بن برقیہ، پلک جھپکتے ہی انہوں نے تخت بلقیس کو جو ہے دربار میں موجود کر دیا۔
تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی موجود کر دیا. یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے؟ حضرت جناب مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں، انہوں نے جب بے موسم کے ان کے پاس پھل آتے دیکھے تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ بولی میرے رب کے پاس سے آیا. یہ ان کی کرامت تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی. پھر اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، پھر اس کے بعد جب اٹھے تو صحیح سلامت، اور جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں اٹھے. یہ ان کی کرامت ہے. تو یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کرامتوں کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور اجماع امت سے بھی ہے، کئی جگہوں سے ہے. تو سر دست میں یہاں کرامت کی حجیت پر بات نہیں کر رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ مستقل میں آڈیو بناؤں گا اور دلائل کے انبار لگا دوں گا. سر دست میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے 11ویں شریف کا موسم ہے، مبارک مہینہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں بڑے دھوم دھام سے تو اس کو احتشام سے پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. اور غوث اعظم کا ادب و احترام ہر سنی کے دل میں، خواہ وہ کسی سلسلے سے ہو، سب ان سے محبت رکھتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، ان کا ادب و احترام دل سے کرتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کم علمی کے بنا پر اس طرح اسٹیج پر بیان کر دیتے ہیں کہ ان کے بیان کو دلیل بنا کر، حالانکہ معلوم ہے میڈیا کا زمانہ ہے اور ذرا ذرا سی بات لیک ہوتی ہے، بات کو کاٹا پیٹا جاتا ہے، آڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. بہت ممکن ہے کہ میری ہی اس آڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو جائے، ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد سادہ لوگوں کو تاثر دیا جاتا. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح اولیاء کا مقام بڑھا کر مقام نبوت سے اونچا کیا جا رہا ہے، خدا کے برابر کیا جا رہا ہے. تو پہلی بات، جو خطیب اسٹیج پر آپ بلاتے ہیں، میں تمام سنیوں سے عرض کروں گا، آپ جلسہ رکھتے ہیں، آپ کی گاڑھی کمائی کا جلسہ ہوتا ہے، جن سے آپ چندہ لیتے ہیں ان میں ٹھیلے والے، رکشہ والے، پان پٹی والے، روڈ پر پھیری کی دکان لگانے والے، گلی گلی جا کر کچھ نہ کچھ بیچنے والے سائیکل پر، ان لوگوں سے آپ پیسہ لیتے ہیں. اور پھر نام چین یوٹیوبر کو آپ بلاتے ہیں، میں تو ان کو یوٹیوبر کہوں گا، جو کسی تحریک سے وابستہ رہ کر مبلغ تھے، یا پھر مان لیجئے جلسوں میں نظامت کرتے تھے، یا کہیں سے مار ٹھوک کے سال 2 سال کے اندر مفتی بن گئے. اسٹیج پر آ کر وہ لچھے دار تقریر، وہ چرب زبانی، اور وہ ہلنا ڈلنا، کرسی ہلانا، مائک پھینکنا، اور اس طرح کی باتیں کرنا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حاصل کیا؟ کچھ نہیں حاصل، 0 سناٹا. پھر ان کی ویڈیوز کو ڈالا جاتا، دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کو ہمہ وقت مناتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود حضور غوث پاک کو یا غوث اعظم کہہ کے خطاب کرتا ہے، اور یہ وہ سورج حضور غوث پاک سے پوچھ کر نکلتا ہے. جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، دیکھیے میں نے شروع میں اہل سنت و جماعت کا مذہب بتا دیا کہ کرامات اولیاء حق ہیں. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی بات اللہ کے ولی سے صادر ہو جانا جو عام لوگوں سے نہ ہو سکے، اور اسے دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جائے، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں کرامت. اور وہ کرامت جب اللہ کے ولی سے ظاہر ہو جائے تو پھر وہ کرامت کہلاتی ہے. اور کسی کافر کے ذریعے اگر وہ ہو جائے، یعنی ویسا ہی کام جو کسی ولی نے کیا اگر وہ کسی کافر سے ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل دینا. کرامت کی بہت ساری قسمیں ہیں: مردوں کو زندہ کرنا، مردوں سے کلام کرنا، مادرزاد اندھے کوڑیوں کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، دریا کا پھاڑ دینا، دریا کو خشک کر دینا، دریا پہ چلنا، نباتات سے گفتگو کرنا، کم کھانے کو کثیر لوگوں پر کفایت کر دینا، یا ایک گھوڑے کے زین پر پیر رکھا تو دوسرا پیر رکھنے سے پہلے قرآن کریم پڑھ دینا، چند لمحوں کے اندر کئی رکعات نفل پڑھنا. تو آج کل کیلکولیٹر اور کمپیوٹر اور گوگل کے جو مقلدین ہیں وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے. ارے بے وقوفوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں برکت دی ہے، ان کے لیے زمینوں کو سمٹ دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے بہت بڑے ولی ہیں، جماعت اولیاء کے سردار ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی ولی ہو، سرکار غوث اعظم ہو یا کوئی ولی ہو، وہ مومن ہیں، متقی ہیں، سنت کے پاسدار ہیں، بدعات سے بچنے والے ہیں، ہمہ وقت اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والے ہیں، سنت سے چمٹے ہوئے لوگ ہیں. تب ان لوگوں سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں.
مخالفین کے مجمع کے سامنے. اور یہ بھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے انڈر میں ہے کہ وہ جب چاہے دکھاتا پھرے، ہر وقت کرامتوں کا ڈھیر لگائے. جب رب تعالی چاہتا ہے تب ولی کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوتی ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگوں کا عقیدہ ہے. اب ہمارا عقیدہ ہم سے نہ سمجھ کر مجاوروں سے سمجھو گے، قوالوں سے سمجھو گے، لچھے دار مقرروں سے سمجھو گے، بے پڑھے لکھے مبلغین چرب زبان بڑے بڑے ٹائٹل لگا کر گھومنے والے یوٹیوبرز جن کے یوٹیوب پہ لاکھوں فالوورز ہیں، ان سے سمجھو گے تو نہیں چلے گا. اب آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ایسی ایسی کرامتیں بیان ہوتی ہیں کہ ہم خود ماتھا پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ایسے کب ہوا. میں آپ کو ایک سچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. بہت سال پہلے، نام نہیں لوں گا ورنہ سبکی ہو جائیں گی، ان تک بھی آڈیو پہنچیں گی. کھاندیش کا علاقہ ہے. فراغت کے بعد میں اس علاقے میں امامت کرتا تھا. بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی. تو میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، میں نیا نیا فارغ ہوں، میری ہلکی داڑھی آئی ہوئی. ایک صاحب لہیم شہیم کسی مسجد کے امام، ڈیل ڈول اچھی تھی، عظیم الجثہ کثیر اللحیہ، فربا بدن کے آدمی، یعنی اگر دمبا ہوتے تو قربانی کے لیے پہلی پسند ہوتے ہو. بہرحال اسٹیج پر آئے اور اعلیٰ حضرت کی کرامت بیان کرنے لگے کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو ایک بغیر منڈی والا آ گیا، بغیر سر کا. تو اعلیٰ حضرت کو پانی مانگا، اعلیٰ حضرت نے 20 ڈول پانی پلا دیا اس کو. پھر اس نے کہا احمد رضا ڈر نہیں لگتا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب میں سر والوں سے نہیں ڈرتا تو بنا سر والوں سے کیوں ڈروں. اب بتاؤ اس کرامت کو سنا کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں علامہ ظفر الدین بہاری کی یا علامہ بدر الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یا دیگر مصنفین نے جو کتابیں لکھی، ان میں تو کہیں یہ واقعہ نہیں ہے. ہم نے تو کسی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بزرگ سے نہیں سنا. اب انہوں نے گڑھ دیا. اچھا اس گڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لو دیکھیے، جس طرح احادیث میں احتیاط برتی گئی، حدیثیں بھی بہت گڑی گئی ہیں. جی ہاں، کئی لاکھ حدیثیں گڑی گئی تھی. اللہ تعالیٰ محدثین پر رحم فرمائے کہ جن کی جماعت نے ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال، راویوں کا حال، الفاظ کی تک جانچ پڑتال کی، اور اسی حدیث کو 3 4 4 لوگوں سے سننے کے بعد، متقی پرہیزگار لوگوں سے سننے کے بعد پھر اسے کتابوں میں جگہ دی ہے. تو وہ حال تاریخ میں وہ احتیاط نہیں برتی جاتی نا. جو حدیث لکھنے میں احتیاط برتی جاتی وہ تاریخ لکھنے میں تھوڑی برتی جاتی. اور کرامت میں تو بالکل نہیں برتی جاتی. ہے کیا کرامت میں؟ فلانے نے کہا، فلانے سے سنا، ہو گیا، بس لکھ دو کتابوں میں. اب تو جو ٹپک رہا ہے اس کی شان میں ایک کتاب آ جاتی ہے 2 4 جلدوں کی، اور اس میں کرامتوں کی بھرمار. تو اللہ کے بندوں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اس بنا پر کہ وہ قرآن و سنت کی پاسداری کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ و رسول کا اتباع کرنے والے لوگ تھے. اور وہ کوئی کرامت نہ دکھاتے تب بھی ہماری ان سے محبت ہے اور رہیں گی. آئی سمجھ میں بات؟ کرامت یہ معیار حق نہیں ہے. شریعت پر استقامت یہ معیار حق ہے. شریعت پر ڈٹے رہنا. یار میں نے اپنی تقریر میں کتنی بار سنایا کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور غالباً 35 سال تک اس خیال سے رہا کہ کوئی کرامت دیکھوں مرید ہو جاؤں. ایک دن جھولا جھکڑ اٹھا کے چل دیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضور مرید ہونے آیا تھا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی. تو فرمایا کہ ان 33 سالوں میں تو نے مجھے کبھی تہجد چھوڑتے دیکھا ہے، کسی سنت کو ترک کرتے دیکھا ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ شریعت پر استقامت، شریعت پر ڈٹے رہنا. اور عجیب مزاج لوگوں نے بنا، جب تک کرامت نہیں سنتے ہیں ولی کی ولایت ان کے دل میں گھر نہیں کرتی. اب کتنے ایسے اولیاء ہیں کہ جن سے بہت کرامتیں ہوئیں، اور کتنے ان سے بڑھ کر مقام رکھنے والے ہیں جن کی ایک بھی کرامت کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا. تو ہم کرامت سے ولایت کو مانیں گے؟ ہم تو حضور غوث پاک کو اگر ان کی کوئی کرامت نہ ہوتی تب بھی ہم انہیں مانتے اور سردار اولیاء ہی مانتے. لیکن الحمدللہ ان سے بہت ساری کرامتیں ہوئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی بیان ہو رہی ہے سب کے سب صحیح ہے. جی ہاں، عجیب و غریب قسم کی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے کے بعد لگتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہمارے مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، ان سے یہ میں نے اسکین پیج بھیجا ہے چینل کے اندر. جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 629 ہے.
اس میں سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے مسئلہ نمبر 187 میں. ایک تو وہی ہوا کہ ایک بڑھیا جس کی بیٹے کی 12 ڈوبی تھی، 12 سال سے وہ رو رہی تھی، حضور غوث پاک کا گزر ہوا، آپ نے سنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں سب کو صحیح سلامت دریا سے پار کروا دیا، نکال دیا دریا سے، جو ڈوبی ہوئی بارات تھی. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ سوال کیسا ہے. پھر دوسرا سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ دوسرے یہ کہ حضرت کے ایک مرید کا انتقال ہوا، تو مرنے والے کا لڑکا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. اس پر لڑکا زیادہ رویا پیٹا اور اڑ گیا، تو آپ کو رحم آیا، آپ نے وعدہ فرمایا اور لڑکے کی تسکین کی. بعدہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مراقب ہو کر روکا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام رکے تو آپ نے دریافت کیا کہ ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی؟ جواب دیا کہ ہاں. آپ نے فرمایا روح ہمارے مرید کی چھوڑو. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بحکم رب العالمین روح قبض کی ہے، بغیر حکم کے نہیں چھوڑ سکتا. اس پر جھگڑا ہوا، آپ نے تھپڑ مارا. حضرت کے تھپڑ مارنے سے ملک الموت کی آنکھ نکل پڑی. آپ نے ان سے تھیلی چھینی، اس روز کی تمام روحیں جو انہوں نے قبض کی تھی چھوڑ دیں. اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے رب العالمین سے عرض کیا. وہاں سے حکم ہوا ہمارے محبوب نے ایک روح چھوڑنے کو کہا تھا، تم نے کیوں نہیں چھوڑی؟ ہم کو ان کی خاطر منظور ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے ملک الموت، میں تو عبد القادر کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں، ان کی رضا چاہتا ہوں. تو پھر اگر انہوں نے تمام روحیں چھوڑ دی تو کچھ مذائقہ نہیں. شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مجلس مولود شریف یا واز وغیرہ میں درست ہے یا نہیں؟ بحوالہ کتب معتبر تحریر فرمائیے، بینو تو جرو، بیان فرمائیے، ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. جو وہابی دیوبندی ہمیں اہل بدعت شمار کرتے ہیں اور ہماری طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن سے ہمارا دامن پاک و صاف ہے، اعلیٰ حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں الجواب الملفوظ. الجواب الملفوظ کا مطلب ہوتا وہ جواب جو اعلیٰ حضرت نے زبانی طور پر دیا، لکھ کر نہیں دیا. اگر لکھ کر دیتے تو الجواب المخطوط، الجواب المحرر، الجواب المکتوب ایسے ہوتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے. یعنی اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے پہلی روایت میں کہ 12 برس کی ڈوبی بارات آپ نے نکالی جس کا انکار کیا جائے. ایسی کوئی بات تو اس میں ہے نہیں. اور دوسری روایت کے بارے میں فرمایا کہ ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام. احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور غوث پاک کی تعظیم کرتا ہے. یعنی اس طرح حضرت ملک الموت کی تذلیل کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ غوث پاک کی شان بڑھ جائے گی، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے. غوث پاک کی کسی عالم مسلمان کی اس طرح سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے. نہ کہ محبوبان الہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہے. کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے. اللہ تعالیٰ جہالت و ضلالت سے محفوظ فرمائے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے وہ رسول ملائکہ میں سے ہے، جو فرشتوں میں رسول ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ بالاجماع تمام غیر انبیاء انسانوں سے افضل ہیں. یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہیں. اب جب وہ جناب صدیق اکبر سے افضل ہے، عمر فاروق سے افضل ہیں، عثمان غنی سے افضل ہیں، مولائے کائنات سے افضل ہیں، تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو حضور غوث پاک نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، بہت بات کے بزرگ ہیں. لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے سے پہلے کے اولیاء اور اپنے سے بعد کے اولیاء کے بھی سردار ہیں، لیکن کسی صحابی کے مقام کے تو نہیں ہے نا. تو جب وہ ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے تو حضور غوث اعظم معاذ اللہ ملک الموت کو تھپڑ مارے، آنکھ نکل جائے، یہ حضرت ملک الموت کی توہین ہے. اب ذرا سوچئے ہمارے اسٹیجوں سے جو بیان ہوتا ہے اس کی روک تھام کیسے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جلسہ نہیں دیتے. کیا جلسہ دوں میں؟ ہاں، ایسے 2 ٹکے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھوہڑ شاعروں کو جو ایئرپورٹ پہ جاتے ہی اپنا لباس بدل دیتے ہیں، انگریزی لباس، ٹریک پینٹ، ٹی شرٹ، یہ وہ، سیلفیاں لینا، فوٹو لینا، ویڈیو بنوانا، گانے گانا، یہ سب انٹرنیٹ پہ پھیلا ہوا ہے یہ سب. اور اس قسم کے جاہل شعراء کو بلایا جاتا ہے، ناظمین کو بلایا جاتا ہے، خطبہ کو بلایا جاتا ہے. ایک صاحب نقابت کر رہے تھے، بعد میں انہوں نے ٹور چلایا ممبئی ٹو بغداد، انڈیا سے بغداد کا.
اب ان کا تو کام ہی ہے کہ وہ رات دن اس طرح کی کرامتیں بیان کریں کہ لوگ ان کے ٹور سے زیادہ بغداد شریف جائیں۔ میں تمام سنیوں سے اپیل کرتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھی الفتح الربانی، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی جب وحدانیت پر آپ ان کا کلام سنیں گے، اور جب معرفت الہی پر آپ ان کی گفتگو سنیں گے، روح کانپ اٹھیں گی آپ کی کہ حضور غوث اعظم بارگاہ خداوندی کے کیسے آداب بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، ایک لمحے کے لیے اتباع سنت کے خلاف کام نہ کیا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا خلوت جلوت تنہائی سب کچھ سنت کے اتباع میں ہو، ان کی طرف اس قسم کی باتیں کرنا، جگہ جگہ ان کے چھلے لگانا، جگہ جگہ ان کے نام سے جھنڈے کٹے لگانا، جگہ جگہ ان کے نام پر جو ہے معاذ اللہ قوالیوں کا اہتمام کرنا، ان کے نام پر بدعات کو فروغ دینا، اس طرح کی کرامتیں گڑ گڑ کے لوگوں کو سنانا، بہت ممکن ہے کہ لوگ میرے ہی تعلق سے کچھ کہہ دیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تم جس طرح کی محبت کرنے کے دعوے دار ہو، کیا شیعہ ایسی محبت اہل بیت کے ساتھ کرنے کے دعوے دار نہیں ہے؟ اور اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ لینا دینا ہے شیعوں کو؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو وہی تم کر رہے ہو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سید ہیں، اس امت کے شیخ اعظم ہیں، اور محی الدین ہیں، دین کے زندہ فرمانے والے، محی الاسلام ہے، اسلام کے زندہ فرمانے والے۔ آپ نے اپنے زمانے میں تمام فرقہ باطلہ کو جڑ سے کاٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں جو معتبر کتابوں میں موجود ہیں، ان کو پڑھیے۔ ایسے جاہل خطیبوں سے سن کر اور اس قسم کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے غوث یا غوث اعظم، آپ کھائیے، آپ پیجیے، اور پھر یہ ایسی بہت ساری باتیں، یار کتنی باتیں ایسی روزانہ وہ وہابی کلپ کاٹ کاٹ کے ڈالتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بریلوی مسلک پوری دنیا کے اندر ہے، امام احمد رضا کے فالوورز، ان کی کتابیں موجود ہے، ان کا زمانہ ماضی قریب کا ہے، ان کی کتابوں میں دیکھا جائے یا ان کے خلفاء کی کتابوں میں دیکھا جائے یا ان کے سلسلے سے وابستہ کوئی معتبر مستند عالم دین کا بیان سنا جائے، تب حکم لگایا جائے کہ یہ بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے۔ قوالوں نے بھی ادھر الگ سانگ رچا ہے، ایسی ایسی باتیں قوالی کے اندر پیش کر دی کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مجاوروں نے، یہ 11ویں کے نام پہ دھندے چلانے والوں نے، یہ ٹور چلانے والوں نے، اور اب تو عجیب و غریب اس کلر کا کرتا، اس کلر کا امامہ، اس کلر کے بلے، اس کلر کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیگز، عجیب و غریب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سنت پتہ نہیں تھی؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ۔ تم نے رنگوں کو منسوب کر دیا، یہ فلانے سلسلے کا رنگ ہے، یہ ان کا رنگ ہے، یہ ان کا رنگ ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور جیسی 11ویں شریف آتی ہے، دکاندار 11ویں کی نسبت سے 791 روپے میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب اس کو پہن کے پاخانے میں جا رہے ہیں، استنجا خانے میں جا رہے ہیں، کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہم بیعت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی نسبت سے قادری لکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کے بعد اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ منقبتیں حضور غوث اعظم کی شان میں لکھی ہے۔ کیا تم اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر قادری ہو کہ اعلیٰ حضرت اس طرح کی پھوہا کرامتوں کو ابلیس کی کہانیاں بتا رہے ہیں کہ اس کا سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے؟ اور واقعی میں ایک صاحب ہمارے بچپن میں بیان کر رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے نانا نے دوڑایا تو آپ قبرستان سے بھاگے تو سارے مردے نکل کے پیچھے بھاگے کہ غوث اعظم کو بچانے کے لیے اور نانا کو روکنے کے لیے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا اس میں تو کوئی 1000 سال پرانا بھی گڑا ہوا مردہ ہوگا، قبرستان میں ہو سکتا ہے نا بھائی، 2000 سال پرانا بھی ہوگا۔ تو واپس وہ قبروں میں گئے، اپنے گھروں پہ جا کر انہوں نے دوبارہ زندگی شروع کی، اور ان میں سے تو کتنوں کی نسلیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ اسٹیج پر آئیں تقریر کریں تو قرآن و سنت میں اتنا مواد ہے، حدیث و قرآن میں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے کرامتوں کا حق ہونا بتائیے، غوث اعظم کی سیرت بتائیے، بچپن بتائیے، جوانی بتائیے، آپ کی ضعیف العمری بتائیے، آپ کی عبادتوں کا حال بتائیے، تقوی، طہارت، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا وعظ، آپ کی بیان، آپ کی نمازوں کا حال، آپ کا شریعت پہ اتباع، یہ سب بتائیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو اپنا کر ان اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب کریں۔ بہت دل جلتا ہے جب میں اس طرح کی بے اعتدالی دیکھتا ہوں، بے راہ روی دیکھتا ہوں، اور اس طرح کی پھوہڑ باتیں جب اٹھتی ہے، اس پہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔
हाँ। और लोग फिर इससे क्या होता है, इन लोगों का नफ्स मोटा होता है, ये भरोसे बैठ जाते हैं। जी हाँ। और फिर बताओ, ये तौहीद के ठेकेदार, ये देवबंदी, इनके मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में धोबी का वाकया लिखा है कि धोबी मरकर कब्र में पहुंचा तो मलकुल मौत ने कहा, वो फरिश्तों ने सवाल पूछा, मन रब्बू का, गौसे आजम का धोबी हूँ। तेरा दीन क्या है? गौसे आजम का धोबी हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता हूँ? गौसे आजम का धोबी। और इसी बिना पे बख्शा गए। बताओ, सवाल आते कब्र बरहक है और सबसे होने हैं, इतना कहने पे छोड़ दिए जाओगे? ये सरासर झूठी बात है। और इसको मौलवी थानवी ने लिखा और वाजों में बयान करता फिरता था थानवी। अनकरीब इंशाल्लाह उसका स्कैन पेज मैं चैनल के अंदर लगाऊंगा। तो हम पर बिदआती होने का और मुबालगा आराई का इल्ज़ाम लगाने वाले अपना जायज़ा लें। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और शरीयत व सुन्नत का इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला की जो इबारत मैंने भेजी उसे पढ़ी और बरेलवी मसलक समझिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, हर सुन्नी को जोड़ें, ताकि उसकी भरपूर दीनी रहनुमाई हो। व्हाट्सएप पर सुन्नी जमीयतुल अहनाफ से हर सुन्नी भाई को, बहनों को आप जोड़ें। खुदा